اس ماہ مقدس میں رحمت کا سہارا ہے، حق نے اے صائم قرآن اتارا ہے۔ اس ماہ میں ہوتی ہے بخشش بھی گناہوں کی، تقدیر بدلتی ہے مومن کے ارادوں کی۔ رمضان کی فضیلت کا ہر سمت پکارا ہے، اس ماہ مقدس میں رحمت کا سہارا ہے۔ السلام ماہ ایمان، السلام ماہ قرآن، السلام ماہ رمضان کریم۔ منفا فوڈ، منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں سید محمد طاہر قادری آپ تمام ناظرین کا پروگرام استقبال رمضان کے ایپیسوڈ میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارا پروگرام استقبال رمضان اس مرتبہ فنگر پروڈکشن کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے آرگنائزر آئیڈیل انگلش ہائی اسکول ہیں، اور میڈیا پارٹنر KGN اسٹوڈیو اور کنٹریبیوٹر منفا فوڈس ہیں۔ تمام کی محنتوں کے ساتھ الحمدللہ ہمارے کئی ایپیسوڈز آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ کئی علماء، کئی ائمہ اور نعت خواں ہمارے اس ایپیسوڈز کے حصہ بنے ہیں، اور اس میں کئی سوالات و جوابات کے ذریعے کئی معاملات، کئی سوالات، کئی معلومات آپ تک پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو چلیے ناظرین، پروگرام استقبال رمضان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے مہمان کا میں خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ سید قدرت اللہ قادری صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جو کہ پیشے کے وکیل بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، اور سوشل سروس دینے والے بھی ہیں، اور خاص صاحب کا جو ہے بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ کے نام سے ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، جس کے ساتھ جو ہے ایڈیٹر بھی ہیں۔ اور ہمارے پروگرام میں ایک اور مہمان تو نہیں کہوں گا، میزبان، جو کہ آئیڈیل انگلش اسکول کے پرنسپل ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جناب عامر عزیز صاحب، جو کہ پروگرام کے آرگنائزر بھی ہیں۔ پروگرام استقبال رمضان کے آج مہمان کا میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم صاحب۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے، جیسا کہ ہمارا پروگرام کا معمول رہا ہے، ہر مہمان سے سب سے پہلے رمضان کے تعلق سے ہمارا سوال کیا جاتا ہے کہ رمضان کے تعلق سے آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کی فکر کیا ہے، آپ کے خیالات کیا ہیں، آپ کے خیالات کا اظہار ہمارے ناظرین تک پہنچانا، یہ ہمارا سب سے پہلا سوال میں ہمارے جناب سید قدرت اللہ صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ سر، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ کے خیالات رمضان کے تعلق سے کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور فنگر پروڈکشنز والوں کا، جنہوں نے ہر سال استقبال رمضان کے نام سے ایک پروگرام جو ہے چلایا جاتا ہے، اور کافی مقبول رہتا ہے یہ چینل۔ اور بالخصوص میں آئیڈیل انگلش میڈیم ہائی اسکول والوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا تعاون بڑے پیمانے پر یہاں پر رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے KGN اسٹوڈیو مندوز مشاہد علی خان، جو رمضان سے قبل اس کی پلاننگ کرتے ہیں اور رمضان میں اس کا ورک آؤٹ کرتے ہیں، دن رات اس کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ایک پروگرام بنانا کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑا کام ہوتا ہے یہ، اور اسے سکسیسفل کرنا اور بھی بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی محنت۔ مندوز مشاہد علی خان جو ہے اپنا قیمتی وقت اسے دیتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے منفا فوڈس والوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جو اس پروگرام کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اب رہا سوال آپ کا کہ رمضان کیسا ہے اور رمضان کس طریقے سے منانا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک کا جو سوال آپ نے کیا ہے، کافی بہت ہی بہترین سوال ہے۔ سید طاہر پاشا قادری صاحب، آپ کی جو ہے اینکرنگ بہت اچھی ہوتی ہے، سوالات بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، الحمدللہ، جوابات دینے میں بھی مزہ آتا ہے، پروگرام کو سکسیس بنانے میں بھی آپ کا کافی اچھا رول رہا ہے۔ تو سوال کا جواب اگر ہم دیں تو ماہ رمضان المبارک ایک بہترین مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے
وَيَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کے نام سے بھی جو ہے آیت کا ہم نے ذکر سنا ہے کئی مرتبہ، کہ جب ماہ رمضان آیا تو آپ جو ہے صلاۃ ادا کریں اور اسی طریقے سے زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے زکوٰۃ تعلق سے ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے، 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے تو ہر مسلمان جو ہے اپنی ذاتی طور پر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی سوچتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے کار خیر میں بہت زیادہ حصہ لیتا ہے۔ جی زکوٰۃ کی اگر بات کریں تو ہر صاحب استطاعت پر زکوٰۃ فرض ہے، بے شک لہٰذا جو بھی صاحب استطاعت ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں اکثر و بیشتر جو ہے لوگ دیا کرتے ہیں، اور اس سے کئی کار خیر جو ہے ہوتے ہیں، انجام پاتے ہیں۔ جی انجام پاتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس سے کئی لوگوں کی زندگیاں بنتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ اور میں آپ کے اس پروگرام سے استقبال رمضان سے یہی خواہش کرتا ہوں کہ جو حضرات زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ فل زکوٰۃ جو ہے ایک فرد کو دیں، ایک خاندان کو دیں، تاکہ وہ آئندہ چل کر آنے والے رمضان تک جو ہے زکوٰۃ دینے کے قابل بنے۔ ماشاءاللہ۔ ایسا اگر آپ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی زکوٰۃ فرض کیجئے 10,000 ہو تو اس میں سے جو ہے 500 یا 50 روپے بانٹنا، یہ مناسب میری نظر میں نہیں ہے۔ جی، جس سے جو ہے لینے والا ہمیشہ کے لیے جو ہے غریب ہی رہے گا اور دینے والا ہمیشہ بانٹتا ہی رہے گا۔ تو میں نظریہ دینا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ فل فلیٹ زکوٰۃ آپ کو ایک خاندان کو دے دیں تو شاید وہ کچھ بزنس جو ہے کاروبار میں جو ہے اپنی رقم لگا کر آنے والے دنوں میں وہ بھی جو ہے زکوٰۃ دینے کے قابل بن جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور بھی رمضان کے تعلق سے جو ہے بہت سارے باتیں ہیں، مگر پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہوتا، اور آپ کو بھی جو ہے بہت سارے سوالات اور بھی کرنے ہیں۔ جی جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بس ایک جو اہم بات آپ نے کہی ہے کہ جو زکوٰۃ دینے کے تعلق سے، کیونکہ آپ عوام میں جو ہے بہت زیادہ وقت بتاتے ہیں، آپ کے دن کے اوقات میں سمجھتا ہوں زیادہ بیشتر وقت جو ہے آپ کا عوام کے درمیان گزرتا ہے، تو آپ ایک جو بڑی قیمتی بات آپ نے ہمارے ناظرین کے حوالے کی ہے وہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسا کہ ہماری ایک عادت ہوتی ہے ناظرین کہ ہمارے پاس ایک 5,000 روپے زکوٰۃ نکل رہی ہے تو 50 روپے یا 100 روپے کسی کو دے دیتے ہیں، وہ مانگنے والا ہمیشہ کے لیے غریب رہتا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو ایک جو قیمتی موتی آپ کہیں گے تو بہتر ہوگا اس کے لیے، جو ہمارے پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، کسی غریب کو ایک ایسا چھوٹا سا کاروبار لگا کر دیں، جیسے کہ آج بہت سارے کاروبار نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، جس سے اس کی ایسی مدد ہو جائے کہ وہ ہمیشہ ایسا نہ رہے بلکہ ایسا ہو جائے، اور وہ ہمیشہ خود مختار ہو جائے، خود کمانے والا ہو جائے، اور آئندہ چل کر اللہ اس کے بزنس میں اگر برکت دے تو وہ خود زکوٰۃ دینے والا بھی ہو جائے گا، اور جب تک وہ حلال رزق کماتا رہے گا، اس کی بنیاد آپ کی زکوٰۃ تھی تو اس کی بنیاد پر آپ کو ہمیشہ کے لیے ثواب ملتا رہے گا۔ بالکل، بے شک۔ میں پروگرام کو دوسرے سوال کی جانب آگے بڑھانے سے پہلے میں ہمارے میزبان عامر عزیز صاحب سے میں جو ہے ہمارا سوال کرنا چاہوں گا۔ منفا فوڈ، منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے۔ پروگرام میں جیسا کہ ہمارا معمول رہا ہے ہر ایک سے سوال کرتے ہیں، تو میں مہمان کے ساتھ ساتھ میزبان سے بھی یہی میں سوال کرنا چاہوں گا۔ سر، آپ سے میں یہ اپنے خیالات کا اظہار کروانا چاہوں گا کہ آپ استقبال رمضان کے تعلق سے کیا خیال رکھتے ہیں، ہمارے ناظرین کے سامنے جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں سب کا شکر گزار ہوں جو اس پروگرام کو سب سے پہلے میں فنگر پروڈکشن کا شکر گزار ہوں جو اس پروگرام کا آغاز کرے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ منفا فوڈ جو کنٹریبیوٹر ہے اس پروگرام کے، اور میڈیا پارٹنر جو مشاہد علی خان کے ایجن اسٹوڈیو کے ہیں، ان کا بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ ایسے پروگرام کو آغاز کرے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ابھی جو آپ سوال رکھے ہیں رمضان کس طریقے سے منایا جاتا ہے، جی، تو اس کے تعلق سے تو میرے جو آج کے جو مین خصوصی ہوسٹ جو ہیں، خصوصی گیسٹ جو ہیں، اچھے سے بتائے ہیں
ज़कात کے بارے میں اور روज़ے کے بارے میں. بس میں ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں. پہلے تو رمضان عبادتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے, جی بے شک. تو اس میں جتنے عبادتیں کر سکیں بندے کو کرنی چاہیے, جی تاکہ عبادتوں سے ہی خدا ملتا ہے. بے شک. تو اسی لیے ہم لوگوں کو جتنی عبادت کر سکے ہیں, سونا کم رہنا ہے ہمارا اور عبادت زیادہ عبادت ہونی میں چاہیے. زیادہ وقت اور رہی بات یہ مہینے میں ہم لوگوں کو نیکیاں بھی ایسی ملتے ہیں اور برکتوں کا مہینہ ہے, تو ہم لوگوں جہاں تک ہو سکے وہاں تک نیکیاں اور برکتیں لوٹنی چاہیے. کی ضرورت ہے. ماشاء اللہ. ناظرین, آپ تو بہتر جانتے ہیں, یہ جو نئی باتیں تو نہیں ہیں, لیکن گفتگو کے دوران ایک ایسی نئی بات نکل جاتی ہے جس سے جو ہے کئیوں کا فائدہ ہوتا ہے. یہ ایک تو عبادتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے. کم سونا کم کھانا یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلیمات ہیں, لیکن خاص کر رمضان المبارک میں دیکھا جاتا ہے کہ اس پر یہ جو قول ہے, یہ جو سرکار کے تعلیمات ہے, اس پر عمل کرنے پر دیکھا جاتا ہے تو رمضان المبارک ہے. اس واسطے جو ہے کم کھانے اور کم سونے کی عادت ڈالیں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ جو ہے کوشش کریں. میں اور ایک اس کے ساتھ ایک بات کرنا جی. چاہتا ہوں. یہ ہمارے اسلام کے 5 ارکان میں سے 2 ارکان یہی مہینے میں ہم لوگ کرتے ہیں, جو آ کے ایک روزے کا ارکان ہے اور آ کے زکوٰۃ کا ارکان ہے. جی اس ماشاء کے اللہ. تعلق سے تو آپ کو اچھے سے پتہ ہے, یہ 2 ارکان یہی مہینے میں ہم لوگ نماز تو اس میں جڑی ہوئی ہے. نماز, روزہ اور زکوٰۃ, 3 جو ہے رکن اسلام کے جو پلرز ہیں بنیادی, اس میں سے جو ہے سر بتا رہے تھے کہ ایک تو روزہ بھی رکھتے ہیں, دوسرا زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. ہمارے قدرت اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ زکوٰۃ جو ہے خاص کر رمضان میں ادا کرتے ہوئے لوگوں کو زیادہ تر جو ہے دیکھنے میں آتا ہے. تو اس کا یہی بات ہے کہ جیسا کہ احادیث پاک کی روشنی میں آپ کئی جگہ سنے بھی ہوں گے, پڑھے بھی ہوں گے کہ ایک عمل, ایک نیکی عام دنوں میں کرنا, رمضان المبارک میں ایک نیکی کرنا 70 گنا زیادہ اس کا جو ہے ثواب عام دنوں میں جو ہے نیکی کرنے میں ملتا ہے. اسی طریقے سے نفل عبادت کریں تو فرض کا ثواب, فرض کریں تو 70 فرائض سے زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ پورے سال میں نکال سکتے ہیں, لیکن رمضان المبارک میں خاص کر اس کو چننے کی یہی وجہ ہے کہ جب رمضان میں ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں, پہلے تو 100 روپے میں 2.5 روپے سال بتا رہے تھے, 2.5% جو ہے زکوٰۃ نکال, مال کا 40واں حصہ نکالا جا رہا ہے. عام دنوں میں آپ 40واں حصہ نکال رہے ہیں, 2.5 روپے نکال رہے ہیں, لیکن رمضان میں اللہ کے خزانوں میں اتنی وسعت ہو جاتی ہے کہ اس کا ثواب ان گنت ہو جاتا ہے. فرشتے بھی جو ہے لکھتے جاتے ہیں. اور بات کو میں آگے بڑھاتا ہوا پروگرام پر دوسرے سوال کی جانب آؤں گا. باتیں تو کئی باتیں ہیں ناظرین, بات میں بات نکلتی جا رہی ہے. میں پروگرام کو پھر سوالات کی جانب آگے بڑھاتا ہوا جناب قدرت اللہ صاحب سے میں جو ہے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا کہ آج عوام میں معاشی حالت کے تعلق سے کیا دیکھنے میں نظر آ رہا ہے؟ آج کی اگر بات کریں, اگر معاشی حالت پر بات کریں, اکنامیکل کنڈیشن پر بات کریں, جی. تو اکنامیکل کنڈیشن, معاشی حالت بالکل جو ہے خستہ ہو چکی ہے, بالکل کم اس پہ جا رہی ہے. اگر ہم سینٹرل گورنمنٹ سے بھی اگر دیکھیں یا اسٹیٹ گورنمنٹ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اکنامیکلی وی آر گوئنگ ویری بیکورڈ. جی. تو اس سے مطلب مراد کیا ہے کہ جو انکم آنی چاہیے وہ انکم جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے. یہ انکم کم ہونے کا ایک وجہ یہ ہے کہ فیکٹریز وغیرہ جو ہے بند ہو رہے ہیں دن اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو فائدہ نہیں ہو رہا, اور فائدہ نہیں ہونے کی وجہ سے فیکٹریز وغیرہ بند ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے نوجوان جو ہے بے روزگار ہو چکے ہیں. بے روزگاری بڑی تعداد میں بڑھ رہی ہے. کئی نوجوان جو ہے پوسٹ گریجویٹس ہو کر بھی, انجینئرنگس پڑھنے کے بعد بھی, اور کئی جو ہے پوسٹ گریجویشن ایم اے, ایم فل, ایم ایس سی وغیرہ کرنے کے بعد بھی جو ہے ان کو روزگار میسر نہیں ہو رہا ہے. وہ گھروں کے پاس روزی کی تلاش میں بیٹھے ہیں. تو دیز آر آل ڈیپینڈ اپان اکنامیکل جو ہے ڈیولپمنٹ. یہاں اکنامیکل کنڈیشنز بھی خراب ہے, اکنامیکل ڈیولپمنٹ بھی خراب ہے, اور جو ہے کرائسس دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. بہت جو ہے حالات, معاشی حالات بہت خراب ہو رہے ہیں. اگر ہمارے ریاست کی بھی اگر ہم بات کریں تو معاشی طور پر ہماری ریاست بھی کافی کمزور ہوتی جا رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے کرائسس آنے والے ہیں. اللہ نہ کرے, لیکن اگر ایسی حالت دن بدن بڑھتی گئی تو
بہت سارے فیملیز جو ہے روڈ پر آنے کے چانسز ہیں۔ اللہ اللہ، بہت جو ہے آپ کے زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اس سے جو ہے بڑی جو ہے دل کو تکلیف ہو رہی ہے کہ حالات حاضرہ کیا ہے، کیونکہ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے اسکول تک، اپنے اسکول سے نکلتے ہیں تو گھر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو معاشرے میں جو آپ پھر رہے ہیں، جو آپ قریب سے لوگوں کی جو تکلیف دیکھ رہے ہیں، اس کو ہمارے ناظرین تک جو ہے پہنچا رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کثرت سے ان مبارک ساعتوں میں دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ ناظرین دیکھیں ایک ہتھیار ہمارے پاس جو موجود ہے وہ صرف دعا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر ایمان والا جب ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے تو دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہے تھے جب صحابہ اکرام ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے تو جنت سے دسترخوان اترتے نظر آتے۔ ہمیں ضرورت ہے ان مبارک ساعتوں کو، اپنے جو ہے راتوں کو، اپنے مبارک ایام کو ضائع نہ کریں، بلکہ مصلی بچھا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں بھی ایک نشانی ہے۔ اور دوسری بات، جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو انسان در بدر ہو جاتا ہے۔ اس در کے ہو جائیں جس در سے ہر شے ملتی ہے، اس در کے ہونے کی ضرورت اس رمضان المبارک آپ کو موقع دیتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں کہ اگلے سال کا رمضان تو دور کی بات کہوں گا، اس سال کی عید بھی ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، کیونکہ کل تک جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے آج نہیں ہیں، آج جو جڑے ہوں گے کل نہیں ہوں گے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سر آپ سے جو ہے سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ سر ایک بات بتا رہے تھے کہ رمضان المبارک کے جو معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کئی بچے ایجوکیٹڈ ہیں لیکن جو ہے وہ بے روزگار ہیں۔ ایجوکیشن کے تعلق سے میں آپ کو سوال کرنا چاہوں گا کہ ایسے موقع پر ایجوکیشن کو چھوڑ دینا بہتر ہے، کیونکہ ایجوکیشن پڑھنے کے باوجود بھی جو ہے بے روزگار ہیں، تو کیا ایجوکیشن چھوڑ کر بچپن سے کام کاج کرنا یہ مناسب رہے گا؟ اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ منفا فوڈ، منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے۔ السلام ماہ رمضان کریم۔ آپ نے جو سوال کیا تھا اس کے بارے میں ایک ہی بات بتا سکتا ہوں۔ جی سر۔ معاشرے میں جو بچے پڑھنے کے باوجود بھی ان کو جاب نہیں مل رہا، بیکاز پہلی بات تو ان کو پراپر گائیڈنس نہیں ملتا۔ اچھا، پراپر گائیڈنس نہیں ملنے کی وجہ سے ان کو پہلے پلاننگ کیسا کرنا، آگے چل کے کیسا فیوچر بنانا، وہ ان کو نہیں معلوم ہے۔ وہ کیسا ہے، مطلب ایک ان کے ماں باپ جو بولتے ہیں ویسا انہوں چل جاتے، مطلب انہوں اگر سے کہ ان کے پاس میتھس کے بارے میں اگر جیسے میتھس میں انہوں اچھے سبجیکٹ میں رہے تو لیکن ان کو کچھ اور سبجیکٹ مل رہا تو اس میں چل جاتے۔ پہلی بات وہ ہے پراپر گائیڈنس کا، مس گائیڈنس، پراپر گائیڈنس نہیں ملتا پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے، پراپر گائیڈنس نہیں ملنے کی وجہ سے ان پراپر روٹ نہیں پکڑ سکتے، جس کی وجہ سے ان کے پاس صحیح طریقے میرٹس نہیں رہتے۔ اچھا، اب وہ میرٹس نہیں آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آگے چل کے ان کو راستے نہیں ملتے۔ تو میرٹس آنے کے واسطے پہلے پراپر گائیڈنس ضروری ہے۔ پراپر گائیڈنس ملنے کے باوجود بھی آتی پرابلمس، نہیں آتے بلکہ نہیں، حکومت کے تھوڑے ایسے کرائسس بھی آتے ہیں جو جہاں پر جاب لیس ہو جانا، ایسے بھی کرائسس آتے ہیں۔ اس کے لیے تھوڑا بہت صبر کرنا ہے، صبر کرنے کے بعد اس کا راستہ ملتا ہے، لیکن پہلے تو پراپر گائیڈنس بہت ضروری ہے، جو ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے، بہت مائنس پہ ہے۔ جی، ہمارے پاس بچے جیسے ہی ختم ہوتی ہے اسکولنگ کے بعد ان کو آگے چل کے کیا کرنا، وہ گائیڈنس نہیں ملتا ان کو۔ جی، وہ اسی وجہ سے ایک تو میرے نظریے میں بات، جی، پہلا آ کے ان کو گائیڈنس نہیں ملتا، دوسرا آ کے صبر بھی ضروری ہے۔ اگر سے گائیڈنس بھی مل گیا تو بھی صبر کرنا ضروری ہے، جس کی وجہ سے جیسا ہی آپشنز ملیں گے جب آپ کو جابس ملنے آپ کی کے بات چانسز سے ہیں۔ مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے سر، ناظرین دیکھیں ایک اہم بات جو آپ کے درمیان سے میرے جو ہے ذہن میں آ رہی ہے، ایک تو پراپر گائیڈنس۔ سر نے بتایا اس سوال کے اوپر، سر بتا رہے تھے کہ جو حالات ہیں، فیکٹریز بند ہو رہے ہیں، کہیں جو ہے جابس ختم ہو رہے ہیں۔ دوسری بات، ایک بنیادی جو بات ہے ایک تعلیمی میدان میں ایک طالب علم کے لیے، ماں باپ ہیں، والدین ہیں، یا تو بچے کا جو کانسنٹریشن اگر میتھس پر ہے تو جو ہے والدین سائنس کی طرف لے جا رہے ہیں، یا وہ ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے تو اس کو انجینئر کی طرف کھینچ رہے ہیں، کیونکہ وہ فلاں رشتہ دار کا بچہ انجینئر ہے تو بھی انجینئر بن، فلاں رشتہ دار کا بچہ MBBS ڈاکٹر ہے تو بھی ڈاکٹر بن۔ اس طریقے سے تو آدھا جو ہے بچوں کا کیریئر وہیں پر جو ہے
خراب ہوتا نظر آ رہا ہے. دوسری بات، ایک اگر صحیح روٹ پر آ جائیں, آنے کے بعد تو پہلی بات توکل علی اللہ, اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے ایمان والوں کی بنیادی جو ہے عقائد کے تعلق سے میں بات بتا رہا ہوں. دوسری بات, عقیدہ ایمان اللہ کی ذات پر ہونے کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کس طریقے سے کس علاقے میں اپنے جو ہے اپنی کوشش کرنی چاہیے, کس میدان میں جانا چاہیے, یہ بھی ضروری ہے. اور دوسری آخری بات میں بتا کر اپنے جو ہے سوالات کو آگے بڑھاؤں گا, جو گائیڈنس ہیں آپ کے اساتذہ, آپ کے جو ہے پروفیسرز ہیں, ان سے جو ہے آپ گائیڈنس لیں. ماہرین عوام کو جو ہے گائیڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, لیکن کوئی بچے جو ہے چاہ نہیں رہے ہیں کہ وہ آ کر اپنے اساتذہ سے, اپنے پروفیسر سے, اپنے جو ہے رہنماؤں سے جو ہے رہنمائی لیں اور جو ہے صحیح راستے کو چنیں. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک میں آپ کیونکہ ایک اسکول کے پرنسپل ہیں, اسکول کے پرنسپل ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک میں اسکولز کا کیا کردار ہوتا ہے, آپ کے اسکول کا انوائرمنٹ جو جسے کہتے ہیں, یہ اس میں کیا تبادلہ آتا ہے؟ دیکھو یہاں پر رمضان المبارک کے بارے میں بچے کیا ہے اسکول میں زیادہ وقت اپنا اسکول میں ہی گزارتے ہیں, جی گھر پہ تو زیادہ وقت نہیں گزارتے ہیں. تو بچوں کو کیا ہے, بچوں کو پہلی گود, ماں کی پہلی گود اسکول ہے. دوسرا آ کے جو حقیقی اسکول ہے جو بچے یہاں پر آ کے پڑھتے ہیں. جی تو یہاں پر ہم لوگ اپنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کیا ہے, روزہ کیا ہے, نماز کیا ہے, اور اس کے بعد ذکر و اسباب کیا ہے, یہ سب کچھ ہم لوگ بچوں کو سکھانا ہے. جی جیسے کہ سر آپ بتا رہے ہیں, اس میں آپ کے اسکول میں اس مرتبہ کیا خاص انتظامات رہے؟ خصوصی طور پر ہمارے اسکول میں پہلے سے یہاں پر ہم لوگ ختم قرآن کراتے ہیں. اس بار بھی ہر کلاس سے ہر دن ایک ختم قرآن ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آیت کریمہ کا بھی انتظام کرتے ہیں. اور آیت کریمہ کا انتظام بھی ہو چکا ہے پیچھے گزشتہ جمعہ ہی. اور اس آیت کریمہ میں خصوصی دعا ہوئی, ماشاءاللہ. خصوصی دعا بھی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سارے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اسی طرح میں سارے عوام اور دیگر اسکول والوں سے بھی میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ بچوں کو قرآن کی تلاوت کرنے کا امپورٹنس بتائیے, اور آیت کریمہ کا امپورٹنس, اور خصوصی طور پر صلاۃ التسبیح کی نماز کا بھی امپورٹنس بتانا ضروری ہے یہاں پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کئی باتیں جو ہے آپ کے گفتگو کے دوران آ رہی تھیں جس میں قرآن پاک کی تلاوت, حدیث میں کئی جگہ آپ سنے ہوں گے قرآن پاک کی تلاوت بہترین عبادت ہے, اور دیگر اذکار میں عبادتوں میں کثرت سے جو ہے رمضان المبارک کو گزارنے کا وقت ہے. ہمارے اس اسکول میں جو ہے ہر کلاس کی جانب سے الحمدللہ ختم قرآن کرایا گیا, اور آیت کریمہ اور خصوصی دعا کا اہتمام رہا. اور جو سمر اوکیشن جو مل کر آیا ہے, خاص کر یہ جو موسم مل کر آیا ہے, اس میں روزے داروں کے لیے, اسکول کے بچوں کے لیے ایک فائدہ یہ ہو رہا ہے جو ہاف ڈے اسکولس ہو گئے ہیں, یہ الحمدللہ بڑا اچھا ایک اچھا ذریعہ بن گیا ہے تاکہ بچے دوپہر سے جو ہے اپنے گھروں میں آرام کر سکیں جو روزے دار ہیں. میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب قدرت اللہ صاحب سے جو ہے میں اپنا دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی قدرت اللہ صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کا کاروباری حالت کیا ہے جو بازار میں دیکھنے میں آتا ہے, جو کپڑوں کا کاروبار ہے, پھل پھلاری کا کاروبار ہے, اور حلیم کا کاروبار ہے, دیگر جو بھی کاروبار رمضان المبارک میں دیکھنے میں آتے ہیں, اس کا معاملہ جو حالات, ان کے حالات کیا ہیں, ان کے تعلق سے ہمارے ناظرین کے سامنے جو ہے اپنے خیالات بتائیں. بہت اچھا سوال کیا ہے صاحب آپ نے, سید طاہر پاشا قادری صاحب, کافی اچھا جی سوال جی رہا. آج کل کے کاروبار تو بالکل نہ کے برابر ہیں, اللہ اللہ. کیونکہ آج کا کاروبار نہ صرف میں کرنول کی بات کہوں گا بلکہ پورے ملک میں کاروبار 2-3 افراد کے ہاتھ میں جو ہے چلے گیا ہے. اچھا. میں نام تو نہیں بتانا چاہتا, آپ ہمارے شہر میں دیکھ لیجئے بہت سارے مالز ہیں. وہ مالز کے جیسے ہی اوپننگ ہوئی تو ہر کوئی جو ہے اپنے ضروریات
جو ضروری اشیاء ہوتے ہیں کھانے ضروریات پینے کی زندگی ہیں جی کھانے پینے وغیرہ کے جو بھی ہیں وہ وہیں پر جا کر خریدتے ہیں، جی جس کی وجہ سے چھوٹے کاروباریوں پر اس کا ڈائریکٹ اثر دیکھا جا رہا ہے، اللہ اکبر جس کی وجہ سے بہت سارے دکان جو ہے بند ہو چکے ہیں اور بہت سارے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ وہ بڑے بڑے مالز میں جا کر خرید و خریداری کریں فروخت کرے، جس کی وجہ سے امیر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اللہ اللہ اور جس طریقے سے پلاننگ چلی ہے وہ پلاننگ میں وہ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں، اور پورے ملک کی معیشت اکنامی پیسہ صرف 2 سے 3% لوگوں کے پاس ہی رہ چکا ہے، اللہ اکبر اور غریبوں کے پاس تو اب کچھ نہیں رہا، مڈل کلاس تو اور مڈل کلاس ہوتا جا رہا ہے۔ تو کافی گہرا اثر جو ہے ان پالیسیز کی وجہ سے جو ہے مارکیٹنگ میں دیکھا جا رہا ہے، اور کئی دکانیں بند ہو چکی ہیں۔ اب رہی حلیم کی بات میں کیا کروں، کرنول کے اندر میرے اندازے کے مطابق 350 سے زائد سٹالز جو ہے اللہ حلیم کے لگ چکے ہیں، جس سے جو ہے کافی جو ہے کمپٹیشن بڑھ چکا ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ چند حلیم پوائنٹس والے ہی زیادہ تر ایک 25 سے 50 کلو حلیم بیچتے ہوں گے، باقی کے پورے جو ہے 5 کلو سے ہی کام اتفاق چلتا ہوگا، شاید وہ بھی فروخت کر پا رہے ہیں یا نہیں وہ بھی میں گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا، اچھا کیونکہ صرف اگر ہم دیکھیں معصوم بادشاہ درگاہ سے لے کر اگر یوکان شاپی تک بھی ہم دیکھ لیں تو یہیں پر میں 50 سے زائد حلیم پوائنٹ جو ہے جی گنوا سکتا ہوں۔ جی تو اس میں کتنا کاروبار ہوتا ہوگا، کتنا فائدہ آتا ہوگا، کتنا منافع یہ لوگ لیتے ہوں گے، تو یہ سوچ ہمارے میں نہیں ہے۔ جی اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو منافع کے متعلق سوچنا ہوگا پہلے، تو یہ منافع کے متعلق نہیں سوچ رہے ہیں، کمپٹیشن میں جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑی موکی کھا کر رمضان کے بعد جو ہے ان کا حال پہلے تو روزوں سے بے حال ہو جا رہا ہے، اور اس کے بعد اکنامیکل کنڈیشن سے جو ہے بدحال ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے سر کہ کاروبار کے لیے پہلے تو کئی جگہ پر جو ہے قرضہ کر آ کر کاروبار لگاتے ہیں، اب اس کے بعد ایسا نظر آتا ہے کہ کاروبار اچھا چل رہا ہے، اب جیسے ایک 15 دن تو گزر چکے ہیں، اب پھر 15 دن کے بعد جو پھر قرضے ہیں وہ ادا کرنے میں وہاں پر جو ہے ان کی حالت پھر بدحالت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ منفا فوڈ منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے۔ السلام ماہ رمضان کریم۔ آگے میں ایک اور بزنس اوپینین سر سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ بزنس اوپینین آپ کا عوام کے لیے، ناظرین کے لیے کیا رہے گا؟ اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اکثر ہماری قوم غلام بنتی نظر آ رہی ہے، اللہ یہ جو ہے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا نہیں چاہتے، اپنا خود کا دھندا لگانا نہیں چاہتے، اپنا خود کا کاروبار کرنا نہیں چاہتے۔ دیکھیے تجارت جو ہے حضور کی سنت ہے، بے شک اگر ہم تجارت کو اپنائیں تو یقیناً آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے 1000 سے 1500 روپے کما لے گا بآسانی، اگر صحیح طور پر ذہن لگا کر کام کرے تو۔ اب ہمارے لوگوں میں غلامی کی جو ہے زنجیریں پڑ چکی ہیں، تو ہم غلامی پسند کرتے ہیں، 300-400 کے لیے کام کرنا پسند کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر ہم بزنس کی بات کریں تو ڈیجیٹل ورلڈ آج کل بہت بڑھ چکا ہے، پوری دنیا جو ہے ڈیجیٹلائزڈ ہو گئی ہے۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آئیڈیل اسکول میں بھی جو ہے زیادہ تر ٹیچنگ وغیرہ جو ہے ڈیجیٹلائزیشن سے ہو چکا ہے، جی تو دنیا ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے، تو اس کو ہم اپنانا چاہیے۔ نہیں یہ نہیں ہم ڈیجیٹل نہیں جائیں گے، ہم پرانا 100 سالہ پرانے خیالات میں ڈوبے وہ ہوئے نہیں چلے گا۔ جی دنیا وین یو آر ان روم ڈو ایز رومن، جب آپ روم میں ہوتے ہیں تو رومن بن کر رہنا چاہیے آپ کو۔ اچھا جب ڈیجیٹل ورلڈ چل رہا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ڈیجیٹلائز ہوں۔ جی اگر آپ ڈیجیٹلائز نہیں ہونا چاہتے ہو تو آپ دنیا میں زمانے کی دھول بن کر رہ جائیں گے۔ جی ناظرین، بہت اچھا اوپینین سار کا رہا ہے، کیونکہ جو پلیٹ فارمز ہیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، اس کو استعمال کریں۔ آپ چھوٹا کاروبار بھی کر رہے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اور اپنے کاروبار میں جو ہے دگنا ترقی دیکھ سکتے ہیں۔ میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے میزبان عامر صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ اسکول کے تعلق سے آپ کا جو ہے گہرا ریلیشن رہا ہے، اور آپ کی اس اسکول کے آغاز کرنے میں
ایک تو آپ کے والد جناب مرحوم عزیز راہی صاحب کا ہاتھ ہے، اور ان کے برابر جو ہے شانہ بہ شانہ آپ کے والدہ محترمہ ساجدہ بیگم صاحبہ کا رہا ہے۔ تو جو میڈم کے جو کردار ہیں آپ جو بچپن سے دیکھیں، ایک تو آپ ان کو ایک ماں کی شکل میں دیکھے ہیں، تو دوسرا جو ہے اسکول میں ایک ٹیچر کی شکل میں، میڈم کی شکل میں دیکھے ہیں۔ تو میں آپ سے ایک پرسنل اوپینین یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لڑکیوں کے تعلق سے ایجوکیشن کا کیا جو ہے تعلق ہے؟ کیا ان کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ ان کے تعلق سے آپ جو ہے ہمارے ناظرین کو بات بتائیں۔ اس تعلق سے تو آپ جو سوال کریں ابھی، جی تو پہلی لڑکیوں کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ نہ ہی لڑکیوں کے نہ لڑکوں کے لیے ایجوکیشن دونوں ہر کے ایک لیے کے لیے صحیح ہے، ضروری ہے۔ کیونکہ ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے؟ پہلی بات، اسلام کی پہلی آیت جو ہے دنیا میں جو آئی تھی وہ نماز کے تعلق سے نہیں آئی تھی، نہ روزوں کے تعلق سے آئی تھی، جی نہ بڑوں کے ادب کے تعلق سے آئی تھی، صرف علم کے تعلق سے، ماشاءاللہ، پڑھنے کے تعلق اقرا سے۔ کے بعد اقرا جو پڑھنے کے تعلق سے، تو جی پڑھی دونوں کے لیے ضروری ہے، یہاں پر لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے مرد لیے اور بہت عورتوں کے ضروری لیے ہے۔ فرض ہے، حدیث پاک میں بھی جو ہے کیونکہ آتا ہے۔ حضور کی ایک حدیث بھی ہے جس میں جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے صرف اچھی تعلیم دے سکتا ہے، اس کے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ بندے کی پوری ذمہ داری لے چکا ہے، جی صرف وہ بچوں کی تربیت صرف ماں باپ کو دیا ہے۔ تو اس وقت اگر سے گھر کی لڑکی، وہ والدہ جو ہے پڑھی لکھی رہی، تو وہ بچوں کو بہت اچھا سپورٹ مل سکتا ہے، تعلیم میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، جی اور دونوں طرف دنیا اور دین بھی بیلنس کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، مطلب لڑکیوں کو ایجوکیشن میں ایک تو دنیاوی ایجوکیشن، یا تو دیکھنے میں آ رہا ہے پورا دنیا میں ڈوب رہے ہیں، یا پھر دینی ایجوکیشن ایسا ہے کہ پورا جو ہے دینی ایجوکیشن، یہ دو بہت ضروری ہیں، یہ دونوں بھی بیلنسنگ کس طریقے سے بیلنسنگ کرنا ضروری ہے، بیلنسنگ ایجوکیشن لینا ضروری ہے۔ اسی لیے بار بار علماء دین یہی بتاتے ہیں کہ اگر بچوں کو دونوں طرف رکھیے، جی دنیاوی اور دینی تعلیم۔ تو آپ لوگوں کو سے میرا خصوصی ایک سوال ہے کہ آپ لوگ بھی بچوں کو ایسے اسکولوں میں پڑھائیے جہاں پر دو تعلیم مل سکتے ہیں، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم۔ جی ماشاءاللہ، دینی تعلیم بھی بے حد ضروری ہے، دینی تعلیم کے بغیر تو مسلمان نہیں ہے، لیکن دنیاوی تعلیم معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے۔ ناظرین، ایک بات آخری بات بولتے ہوئے جو ہے اپنی بات سار کی طرف جانب آگے بڑھوں گا میں، کہ یا تو پورا دنیاوی تعلیم ایسا ڈوب رہے ہیں لڑکیاں ہماری عوام کی کہ ان کو دین کچھ بھی نہیں معلوم، نہ والدین کا ادب معلوم، نہ نماز معلوم، نہ حجاب معلوم، نہ پردہ معلوم، نہ حیا معلوم۔ ایسا بھی جو ہے پوری بربادی ہے، یا پھر ایسے دین میں ایسے ڈھل جا رہے ہیں کہ دنیاوی تعلیم گھر سے نکل رہے ہیں تو انہیں کچھ نہ خریدنے کو معلوم ہے، نہ کوئی سی چیز کی جو ہے کس طریقے سے جو ہے فرق کرنا یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ ایسا بھی جو ہے بے حد یہ ظلم ہوگا اپنے آپ پر اگر بیلنسنگ نہ کیا جائے۔ بے شک آپ شریعت کے دائرے میں رہیں، لیکن دنیاوی تعلیم بھی جو ہے حاصل کرتے رہیں۔ میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سر سے جو ہے خاص کر سوال کرنا چاہوں گا کہ حکومت کا اس مہینے میں کیا انتظامات ہیں، حکومت کی جانب سے کیا کیا معاملات پیش آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اور دیکھیے، جیسے ہی ماہ رمضان قریب آتا ہے تو کلیکٹر کی جانب سے ایک ریویو میٹنگ کی جاتی ہے رمضان کے جو ہے چیزوں کو لے کر کے، کیا کیا ایمیننٹ فیسلٹیز ہونی چاہیے، بنیادی سہولتیں کیا ہونی چاہیے، اس میں کرنٹ کا ہے، پانی کا ہے، اور دیگر جو بھی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اس کے متعلق جو ہے انتظامات کو لے کر ایک میٹنگ کی جاتی ہے۔ کلیکٹر جو ہے آرڈر پاس کرتے ہیں، تو میونسپل کمشنر وغیرہ، اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں ہوتے ہیں۔ حکومت کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر سٹیزن کو اچھے سے اچھی جو ہے سہولت فراہم کریں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک پوری دنیا میں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے، تو ہر ملک میں اسے جو ہے ہر حکومت یہی چاہتی ہے کہ اس کو جو ہے اچھے سے اچھے طریقے سے بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ اور اس موقع پر میں ایک خصوصیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے جو
काफ़ी जुल्म और जबर का शिकार हो चुका है, जिसका नाम फ़िलिस्तीन। अल्लाह अकबर। हम देख रहे हैं कि वो जो वीडियोस जब हमारी नज़र से गुज़रते हैं तो हमारा जहन काम नहीं करता, जी आँखों में से आंसू जो है बेसाख्ता निकल जाते हैं जी कि माह रमज़ान हो या कोई और माह हो, तो वहाँ के लोग काफ़ी जो है परेशान हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, जी पानी के लिए जो है तरस रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है कतार में खड़े होकर रिज़्क़ की तलाश में अल्लाह हैं, अल्लाह। लेकिन हमको जो है यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में खाना जो है मैसर हो रहा है, आराम से खा रहे और हैं। कई खाने जो है ज़ाया भी करने वाले कर और रहे हैं। अक्सर जी हम ये देखते हैं कि दावतों में बहुत ज़्यादा खाना हम ज़ाया ज़ाया करते जी नज़र आ रहे हैं। तो हमको चाहिए कि हम फ़िलिस्तीन के लिए हर मुमकिन मदद करें, जी और हमारे हाथ से अगर कुछ नहीं हो रहा तो मोमिन के लिए दुआ एक बड़ा हथियार है। तो बेशक हम तमाम को चाहिए कि हम फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआ करें और जितना हो सके उनकी मदद करने की जो है के लिए हुकूमत पर दबाव डालें। जी माशाल्लाह। आप देखें नाजरीन, एक बात, हमारा जो रमज़ानुल मुबारक है, हमारे दीगर ममालिक का मैं बता रहा हूँ, दिन के जो है आप 13-14 घंटे धुपकाले के रोज़े हैं, 13-14 घंटे के रोज़ा, और महीने के 30 रोज़े जो है हम रखने के लिए जो है बहुत कुछ सोच कर रख रहे हैं। लेकिन आप फ़लस्तीन के हालात अगर जानेंगे, आप बेहतर जानते हैं क्योंकि डिजिटल मीडिया आपके हाथ में है। हमारे लिए साल में एक महीना रमज़ान का रोज़े का है, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए पूरे साल के रोज़े चल रहे हैं। ऐसा नज़र आता है कि ज़ुबान सूख गई है, जो है जिस्म भूख के लिए जो है तड़प रहा है, लेकिन ज़ुबान पर अल्लाह अकबर की सदा और तस्बीह इलाही जो है जारी है। हमें चाहिए, हदीस पाक की एक बात जहन में आ रही है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि अगर फ़लस्तीन के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए, ख़ासकर बैतुल मुक़द्दस के लिए अगर आपको तेल भेजने के भी जो है अगर ज़रिया मिल रहा है, तो बैतुल मुक़द्दस के चराग़ के लिए तेल भेजने की भी कोशिश करें। इससे क्या बात मालूम हो रही है, वो ज़माना चराग़ का था। अब बात यह है कि मुसलमान को चाहिए कि बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए जहाँ तक हो सके आप जो है अपने किसी न किसी के ज़रिए वहाँ पर कुछ मदद करने की, भेजने की कोशिश करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगे कि हम तमाम आवाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन जाबिरों के जबर से महफूज फरमाए। और बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आखिरी बात सर आपसे पूछना चाहूँगा। मनफा फूड, मनफा मालाबारी पराठा अब आपके रिटेल स्टोर्स पर दस्तयाब है। अस्सलाम माहे रमज़ाने करीम। रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से एक ख़ास हमारे करनूल का एक माहौल रहा है, एक अलग, दीगर मैं जहाँ पर भी शहर में मैं जो है सफ़र करता हूँ कि वहाँ का अलग माहौल है, लेकिन करनूल का ख़ास माहौल, उसमें से काजी साहब का क्या किरदार है, आप जो है हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। सैयद ताहिर पाशा कादरी साहब, बहुत अच्छा सवाल रहा। जी करनूल पूरे मुल्क में शायद बहुत कम शहर ऐसे हैं जिनमें जो है एक तारीख़ी अहमियत होती है। जी तो हमारा शहर एक तारीख़ से भरा पड़ा है। बेशक। यहाँ पर आउट छोड़ने की रिवायत है, यानी जब वो सहर का वक्त होता है या इफ्तार का वक्त होता है तो अवाम को बताने के लिए एक गोला दागा जाता है आसमान में, जिसे हम मकामी ज़बान में आउट कहते हैं। आउट कहते हैं, बारूदी गोला है। जी, बारूदी जी गोला है। जो हमारे सरखाजी सैयद सलीम बादशाह साहब हैं, इसकी पूरी ज़िम्मेदारी लेते हैं। जी और इसके कंट्रीब्यूशन के लिए शहर करनूल से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, जिनमें पठान लोग हैं जो शेर शाह सूरी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसी तरीके से हमारे अब्दुर्रहमान ख़ान साहब हैं, काजी साहब हैं, ये लोग जो है मीटिंग करते हैं रमज़ान से क़बल। अच्छा और बहुत बड़ा चंदा जो है 2-3 घर वालों से ही आता है, माशाल्लाह। और आउट का इंतज़ाम होता है। तकरीबन जो है मेरे अंदाज़े के मुताबिक 2 लाख रुपये तक का तो इसका ख़र्चा होता पूरा है महीने का। जी, आउट जी छोड़ने के लिए। रमज़ान के जैसे चाँद नज़र आता है तो इसकी इत्तला दी जाती है आउट के ज़रिए। रमज़ान जब ख़त्म हो जाता है, ईद का चाँद नज़र आता है तो आउट छोड़ा जाता है, शहर में छोड़ा जाता है और इफ्तार में जो है छोड़ा जाता है। तो तकरीबन इसे 2 लाख रुपया खर्च आता है। इसे जो है
یہ افراد خاندان جو پٹھان لوگ ہیں ان کا جو ہے بہت بڑا اس میں کنٹریبیوشن ہے. اچھا. یہ کافی قدیم زمانے سے چلتا آ رہا ہے, نوابوں کے دور سے 400 سال سے جو ہے تقریباً, یہ اور بھی زیادہ بھی ہوگا, لیکن ہم نے تو سنا ہے کہ 400-500 سال سے تو یہ جاری ہے سلسلہ, اچھا. اور جاری رکھنا بھی چاہیے. یہ قدیم روایتیں ہیں جنہیں, یہ روایتوں کو اگر ہم ترک کریں تو ہماری تاریخ میں نہ رہے گی. تو اس طریقے سے چیزیں ہم کو کنٹینیو کرنی چاہیے, اور قاضی صاحب کا جو ہے بہت بڑا رول اس میں ہوتا ہے. رمضان المبارک میں قاضی صاحب کے تعلق سے تو آپ نے بتایا کہ جو پرانے تاریخی ایک رشتہ ہے کرنول سے, جو ایک بارودی گولہ چھوڑا جاتا ہے, اس کے تعلق سے تو آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا ہے. لیکن میں آخری جو اہم بات ہے این جی اوز کے تعلق سے, خیر خواہی کرنے والے, ان کے تعلق سے آپ کا اوپینین ہمارے ناظرین کے جو ہے حوالے کریں, تاکہ رمضان المبارک میں کئی نوجوان بچوں کو میں دیکھتا ہوں, ہمارے بھی جو ہے بچپن سے ہمارے محلے میں, ہمارے شہر میں دوست مل کر جو ہے کچھ نہ کچھ ہمارے جہاں تک حیثیت کے مطابق جو ہے کسی نہ کسی کو کچھ مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو آپ ہمارے جیسے نوجوانوں کے لیے کیا رائے دیں گے, کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے, این جی او ایک بہت اچھا یہ ہے, ہونا چاہیے ہر شہر میں, ہر علاقے میں. جی. اگر ہم کرنول کی بات کریں اور کرنول میں ہمارے علاقے کی بات کریں تو انجمن خیر ایک بہت بہترین ادارہ ہے جو کار خیر انجام دیتا ہے. ہر ماہ جو ہے میڈیکل کیمپس چلائے جاتے ہیں, اور جو ہے کئی میٹنگز رکھی جاتی ہیں. رمضان کے متعلق شعور بیداری کرائی جاتی ہے, فری راشن تقسیم کیا جاتا ہے. ایسے بہت سارے کار خیر ہیں جو چند کار خیر جو ہے بتا کر بظاہر عوام کو ترغیب دلانے کے لیے کی جاتی ہے, اور چند ایسے کار خیر ہیں جو کام کیے جاتے ہیں جو چھپا کر کیے جاتے ہیں, تاکہ ایک ہاتھ کا جب دیا جاتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو نہیں معلوم ہونا چاہیے, یہ کانسیپٹ پر بھی کام کرتے ہیں. تو ٹوٹل پر اگر دیکھا جائے تو این جی اوز ہونا لازمی ہے, کیونکہ اس سے سماج جو کام گورنمنٹ نہیں کر سکتی, زیرو لیول تک آ کر نہیں کر سکتا مشنری, گورنمنٹ کی مشنری, تو وہاں پر جو ہے یہ جو سوسائٹیز ہوتے ہیں, یہ جو آرگنائزیشنز ہوتے ہیں, جیسا کہ ہمارے مندوز مشاہد علی خان کا انجمن خیر ہے, یہ لوگ جو ہے آگے بڑھتے ہیں, خون کا عطیہ کیمپ رکھتے ہیں, میڈیکل کیمپ رکھتے ہیں, بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جنہیں اب وقت نہیں ہے, پروگرام کا وقت بھی ختم پر ہے. تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا انجمن خیر کے افراد کو جو بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں, اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ترقی دے اور دن بدن وہ کام کرتے رہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں آئیڈیل اسکول والوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ ایک قدیم شہر میں ایک ایسی اسکول ہے جو مسلم اقلیتوں کے لیے بالخصوص لڑکیوں کے لیے کافی اہمیت کے حامل ہے. یہاں پر جو ہمارے کلچر ہے اس کا کلچر کا سیف گارڈ ہوتا ہے, ہمارے کلچر کو بچایا جا رہا ہے, کلچر کو بڑھایا جا رہا ہے, نمازوں کی پابندی کروائی جا رہی ہے, قرآن کی تلاوت سکھائی جا رہی ہے, اچھے برے میں تمیز سکھائی جا رہی ہے. تو اس طریقے کے تعلیمی ادارے, آئیڈیل اسکول جیسے تعلیمی ادارے بہت کم نظر آتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ, اور میں اس پلیٹ فارم سے عوام سے اپیل بھی کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے اسی اسکول میں داخلہ دلوائیں, کیونکہ یہ ایک بہت اچھی اسکول ہے. یہاں پر دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی بتائی جاتی ہے, جیسا کہ ہمارے عامر عزیز نے ہمارے انٹرویو میں ابھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ بیلنس ہونا ضروری ہے دین اور دنیا میں, تو دین اور دنیا میں بیلنس لیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سید طاہر پاشا قادری صاحب, آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے کافی اچھے سوال رہے, اور بالخصوص فنگر پروڈکشن کا جو ہر سال استقبال رمضان کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے آئیڈیل اسکول والوں کا جو اپنی کافی قیمتی جو ہے اثاثہ ہمیں دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے منفع فوڈس والوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں جو فرد ہے مندوز مشاہد علی خان ایجن اسٹوڈیوز والوں کا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنا قیمتی وقت نکال کر ماہ رمضان سے قبل پلاننگ کرتے ہیں اور رمضان میں ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین, میں آخری رک کر ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. جیسا کہ سار نے کہا کہ این جی او سے جڑنا چاہیے, این جی او کے ساتھ مل کر جو ہے کچھ نہ کچھ کار خیر کے کام کرنا چاہیے. لیکن ایک بات آپ نظر میں رکھیں, ذہن میں رکھیں, کئی لوگ دھوکہ دینے کے لیے بھی آ رہے ہیں, کئی نئے چہرے آ رہے ہیں جو آپ کا پیسہ تو لے رہے ہیں لیکن عوام تک ان کی خدمت نہیں پہنچ رہی ہے, نہ وہ آپ کا پیسہ پہنچ رہا ہے. آپ تحقیق کریں, آپ کو اللہ رب العزت نے عقل سلیم دیا ہے, آپ اپنی عقل سے تحقیق کریں. پہلے سب سے پہلے آپ کا حق بنتا ہے تو رشتہ داروں کا, پڑوسیوں کا, دوستوں کا حق بنتا ہے. اس کے بعد بڑھ کر آپ
آگے کام کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی. پھر ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں سید طاہر پاشا قادری آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منفا فوڈ منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے. اس ماہ مقدس میں رحمت کا سہارا ہے. حق نے اے صائم قرآن اتارا ہے. اس ماہ میں ہوتی ہے بخشش بھی گناہوں کی. تقدیر بدلتی ہے مومن کے ارادوں کی. رمضان کی فضیلت کا ہر سمت پکارا ہے. اس ماہ مقدس میں رحمت کا سہارا ہے. السلام ماہ ایمان، السلام ماہ قرآن،